سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة صدر محترم حاضرین جلسہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام اور اس علاقے سے آئے ہوئے سامعین نوجوان ساتھیوں پیارے بھائیوں پردے کے اندر میری ماں آج میں جس ٹاپک پر گفتگو کروں گا وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی سے لے کر ہجرت کرنے کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین مکہ یعنی کافروں نے کس طریقے سے ظلم کیا ستایا اور جو لوگ اسلام قبول کیا اس کے ساتھ کس طریقے سے پیش آیا یہی میں آپ کو بیان کروں گا کہ اور آج ہمارے اور ہندوستان کے خاص کر کے ہندوستان کے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ جو دن تھا اور آج دن ہے فرق کیا ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو نبی آیا تھا اور ہمیں جو اسلام جیسے دھرم و مذہب دے کر گیا ہے وہ آخری نبی ہے وہ نبیوں کا سردار ہے وہ نبیوں میں سب سے افضل ہے وہ نبیوں میں سب سے پیارا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی رسول آئے نبی آئے تمام نبیوں سے افضل ہے تمام نبیوں کا سردار اور آج ہم اس نبی کی امت ہیں یہ فخر کی بات ہے کہ آج وہ ہمارا نبی جو ہمارے لیے آئیڈیل ہے جو ہمارے لیے نمونہ ہے
لیکن یہ مسلمان اسلام مذہب کے پاس ہے، اسلام جیسے دین ان کے پاس ہے، اس کے باوجود بھی وہ آج بھٹک رہے ہیں۔ اور مسلمانوں میں ایک طبقہ وہ ہے جو نوجوانوں کا طبقہ ہے کہ آج نوجوان قرآن حدیث کو چھوڑ کر نبی کو آئیڈیل بنانے کے بجائے دنیاوی فلمیں دنیا میں جا کر اور کس طرح ایسے لوگوں کو آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں کہ کہنے کی بات نہیں کہ نوجوان آج کیا کر رہا ہے، نوجوان دین پر عمل کیوں نہیں کر رہا، اور نوجوان آئیڈیل کہاں ڈھونڈ رہا ہے، اور نوجوان یہ جو نوجوان ہے آئیڈیل کہاں تلاش کر رہا ہے کہ آئیڈیل ہمیں یہ ہے، ہمارے لیے وہ ہے۔ پتہ نہیں کہ قرآن حدیث نے بتایا کہ آئیڈیل تمہارے لیے کون ہے، کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ آئیڈیل کون ہے، اس کے باوجود بھی ہم آج دین سے دور ہیں اور ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ تو آئیے مسلمانوں آئیڈیل کہاں تلاش کر رہے ہیں، پتہ لگ جائے گا، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ آئیڈیل کون ہے۔ نوجوانوں یہ جو تم دین کو چھوڑ کر آئیڈیل تلاش کر رہے ہو، نمونہ ڈھونڈ رہے ہو، کبھی تو قرآن کو کھول کر دیکھ لینا، یہ قرآن چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ تمہارے لیے آئیڈیل ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہاں ہم نے آپ کو ایسے ہی بتا نہیں دیا کہ آپ سے کہہ دیا کہ نمونہ محمد ہے، نمونہ آئیڈیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ تمہارے لیے محمد آئیڈیل ہے، تمہارے لیے نمونہ محمد ہے، بلکہ قرآن گواہ دے رہا ہے۔ اور نوجوانوں آج جو تم دین کو چھوڑ کر، آج جو تم آئیڈیل چھوڑ کر فلاں کو یعنی سلمان خان جیسے لوگوں کو آئیڈیل بنا رہے ہو، شاہ رخ خان جیسے لوگوں کو آئیڈیل بنا رہے ہو، کبھی تم نے غور و فکر کیا ہے یہ جو لوگ ہیں تمہیں جہنم میں دھکیل رہے ہیں، یہ تو خود جہنم میں جا رہا ہے، یہ تو خود جہنم میں داخل ہونے کا کام کر رہا ہے، اور نوجوانوں تمہیں بھی پکڑ پکڑ کر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو شیطان ہے، جو اللہ رب العالمین کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کی بتائی ہوئی باتوں سے دور ہے، اسی طریقے سے آج شیطان کے نقش قدم پر وہ لوگ عمل کر رہے ہیں، اور تمہیں بھی کھینچ رہا ہے، تمہیں بھی پکڑ پکڑ کر کہہ رہا ہے آجاؤ میرے ساتھ۔ نوجوانوں آج تم عمل کر رہے ہو، آج تم کو آئیڈیل بنا رہے ہو، آج تم کے پیچھے دوڑ رہے ہو۔ ہاں تمہیں معلوم نہیں ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہے نوجوانوں، ہے مسلمانوں، ہے دنیا میں انسانوں مسلمانوں، تمہارے لیے اسوہ حسنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہاں تمہارے لیے نمونہ محمد ہے۔ آج تمہیں جانے کی ضرورت نہیں کہ نمونہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں جس طریقے سے محمد نے تمہیں بتایا ہے کہ تم اس بات پر عمل کرو، تم بھی عمل کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہاں اگر نبی کسی جگہ پر جا کر بیٹھ گئے تم بھی وہ کام کر لینا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن آج نوجوان یہ جو ذلیل ہے نا، آج جو نوجوانوں پر اور مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، صرف اس لیے ظلم کیا جا رہا ہے کہ مسلمان آج دین سے دور ہے۔ آج مسلمان یعنی اسلام جیسے مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو تلاش کر رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے، ہاں عمل نہیں کر رہا ہے، لیکن محمد کے طریقے کو اپنانے کے بجائے آج دنیا کے جو جہنم میں جا رہے ہیں ان لوگوں کی طریقوں کو اپنا رہے ہیں۔ علماء چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ لوگوں ٹکنوں کے نیچے کپڑا پہننا حرام ہے۔ ہاں تم پہن نہیں سکتے ہو، لیکن نوجوانوں کو دیکھو وہ تو عام ہے، کسی کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہاں وہ کہتے پھرتے بھی ہے کہ میں عمل کیوں کروں، ان کی باتوں پر میں عمل کیوں کروں، لیکن اسے معلوم نہیں۔ ہاں جب کسی سلمان خان جیسے لوگ اور دنیا کے کرکٹر اور ان کے اندر رہنے والے لوگ اگر کان میں بالیاں پہن رہے ہیں تو نوجوان کے طبقہ نوجوان پہن رہا ہے، اب اسے بولنے کی ضرورت نہیں، اب اسے کہنے کی ضرورت نہیں کہ آؤ تم بھی عمل کر لو، آؤ تم بھی ان چیزوں پر عمل کر لو، آؤ نبی کے طریقے پر چلو۔ ہاں یہ بولنے کی ضرورت نہیں، ہاں وہ عمل کرے گا ہی۔ کیوں؟
اسے بتایا ہے نا کہ فلاں شخص ایسا کر رہا ہے، فلاں آدمی ایسا کر رہا ہے، اسی لیے آج مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، اسی لیے آج مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، اسی لیے مسلمانوں کو نکلنے کی باتیں کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ہندوستان سے اور اس کے ملک سے نکال دیا جائے۔ اسے معلوم نہیں، ان لوگوں کو پتہ نہیں، کسی مسلمانوں نے ملک کو آزاد کیا، ہاں لیکن آزاد کرنے کے باوجود بھی آج تم سے کیوں کہا جا رہا ہے، آج تم سے کیوں بولا جا رہا ہے کہ اپنے ملک کو چھوڑ دو، اپنے وطن کو چھوڑ دو، صرف اس لیے کہ تم نے دین کو چھوڑ دیا۔ ہاں جب تم نے دین کو چھوڑ دیا اور دین کو چھوڑنے کی وجہ سے آج یہ کہا جا رہا ہے۔ آگے میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں، لیکن آئیے یہ وہ آئیڈیل ہے، یہ وہ نمونہ ہے کہ آج مسلمان نمونہ کے بجائے، قرآن و حدیث پر عمل کرنے کے بجائے آج غیروں کے طریقوں پر عمل کر رہے ہیں، اسی لیے مارا جا رہا ہے۔ کیا آپ دیکھا نہیں کہ یوپی کے اندر کیا ہوا؟ ایک بچے کو، معصوم بچے کو قتل کر دیا، یعنی قتل کرنے کا وہ بچہ کھیلتے ہوئے کنویں سے پانی پیا، بس وہ لوگ آئے اور بالٹی سے اس کو مار کر ختم کر دیا، اور جس بچے کا نام تھا آصف۔ یہ کیا کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں پر ظلم کیوں کر رہا ہے اور مسلمانوں کو نکلنے کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ ان لوگوں پر غور کرنے کے بجائے پہلے اپنے آپ پر کبھی غور کرنا مسلمانوں کہ ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں، ہم اور آپ کہاں جا رہے ہیں، اور ہم اور آپ دین پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں۔ اسی لیے آج مارا جا رہا ہے کیونکہ بتایا ہے کہ کسی کوئی قوم اس وقت تک، یعنی اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود بخود نہ بدل جائے۔ کہیں یہ بات نہیں چھپی ہوئی ہے کہ ہم بھی دین سے دور ہو گئے ہیں، قرآن و حدیث پر عمل نہیں کر رہا ہے، اسی لیے آج ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ آج یہ اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے، لوگوں جب تم آئیڈیل بنا لو گے، جب تم دنیا کو چھوڑ کر اپنے نبی کو آئیڈیل بناؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ ہاں لوگوں سن لو، اے لوگ عمل کر لو۔ ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی، یعنی جو لوگ میرے سنت پر عمل کرتے ہیں، ہاں میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور جو لوگ میرے سنت سے محبت کرتے ہیں وہ میرے ساتھ رہے گا، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور مرنے کے بعد ہم اور آپ دونوں اس طریقے سے رہیں گے، یعنی دو لوگ سٹے ہوئے ہوں گے، نبی سے عمل کرنے، نبی کے طریقے پر عمل کرنے والوں کا یہ انجام ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اسے انعام دوں گا کہ جو لوگ نبی کے طریقے پر عمل کرتے ہیں، نبی کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں بھی ہم دونوں ساتھ میں رہیں گے۔ اس لیے لوگوں عمل کیا کرو، نبی کو آئیڈیل بناؤ، نبی کو آئیڈیل بنانے سے بجائے آج تم یہ جو دنیا پر تمہیں جو ظلم کیا جا رہا ہے، نبی کو آئیڈیل بنانے کے بجائے آج تم دنیا کے فلموں کے پیچھے دوڑ رہے ہو۔ دیکھیے نوجوانوں کو کیا کر رہا ہے، نوجوان بھاگ رہا ہے، اپنے گھروں کے لوگوں سے دور رہتے ہیں، ان سے کہتے میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، لیکن وہ کہاں کہاں گھوم رہا ہے گھر والوں کو بھی معلوم نہیں، اور غلط طریقے اپناتے ہیں، پھر اس پر لوگ ظلم کرتے ہیں۔ اس لیے نوجوانوں اپنی جوانی کو سنبھالو اور اپنا آئیڈیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیونکہ دیکھو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی کا یہ صحابی رسول مکہ کے کافروں نے، یعنی مشرکینوں نے اور کافروں نے اسے دھوکے سے پکڑا، اور پکڑنے کے بعد اس کو مارنے کی پلاننگ کی گئی، ختم کرنے کی پلاننگ کی گئی، اس کو مار دیا جائے، اس کو مٹا دیا جائے، اس کو دنیا سے اڑا دیا جائے۔ لیکن مارنے سے پہلے وہ صحابی رسول نماز پڑھتے ہیں، ہر وقت مانگنے کے بعد وہ مشرکوں سے کہتے ہیں اور کافروں سے کہتے ہیں کہ مجھے اتنا مہلت دے دو، مجھے اتنا ٹائم دے دو کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ مشرکوں نے کہا کہ آج تو تمہیں مار دیں گے، آج تم کو ختم کر دیں گے، لیکن یہ تو شرط ہے ہم تمہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ ہاں وہ شرط کیا ہے کہ تمہیں تو چھوڑ دیں گے، لیکن تمہارے جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر رکھ دو، تمہیں چھوڑ دیں گے۔ مسلمانوں دیکھو کہاں جا رہے مسلمانوں،
आओ वो सहाबी रसूल क्या कहते हैं, मक्का के काफिर सुन लो, तुम क्या बोल रहे हो, अरे हमें छोड़ दिया जाए और हमारे बदले में नबी पर जरा से खरोच आ जाए, तकलीफ आ जाए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई ऐसी बात कह दे तो ये सहाबी रसूल है, ये नबी की सुन्नतों पर अमल करने वाले ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे, किसी शर्त पर भी नहीं, किसी वजह यानी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मार दिया जाए या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खरोच आए और मैं बैठ कर देखूं, ऐसा काम नहीं हो सकता। हम तो सहाबी रसूल बन नहीं सकते हैं, लेकिन उनकी बताई हुई बातों पर या उनके तरीके जो उसने नबी के तरीकों पर अमल किया है, हम वो तो काम कर सकते हैं। लेकिन आज मुसलमान घर में बैठे, अभी रमजान का महीना गुजरा है, देखिए मुसलमान अब मस्जिदों से खाली। रमजान के महीने में लोग अजान होने से पहले पहुंच जाते थे, लेकिन आज फजर के वक्त देखिएगा 4 से 5 लोग ज्यादा से ज्यादा ये लोग जाकर नमाज पढ़ते हैं। मुसलमान ऐसा हालत क्यों? तुम दीन पर अमल करने वाले हो और तुम आज नमाज से दूर हो, अरे वो तो मुसलमान हो ही नहीं सकता जो नमाज नहीं पढ़ते, जो कुरान की तिलावत नहीं करते। और आपको एक बात मैं कह दूं, आज का मुसलमान है ना, दीन को कारोबार समझा, दीन को कारोबार समझा। अब सवाल भी कर सकते हैं कि आप कैसे बोल रहे हैं कि दीन को कारोबार समझा है? इस तरीके के देखिए कि 12 महीनों में से एक महीना रमजान का महीना है, लोग आते हैं रमजान के महीने में रोजे रखते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं और यानी लोगों पैसे दान भी करते हैं, लेकिन रमजान का महीना निकला और मस्जिद से भी निकल गए। अब क्या कहते हैं, चलो इबादत की, नमाजें पढ़ी, कुरान की तिलावत किए हैं, तो चलिए 11 महीना कमाना है, घर बार चलाना। मुसलमान ऐसा काम हरगिज़ ना करें। जब आप नबी के तरीके पर अमल करते हैं, जब आप नबी के तरीके पर चलते हैं और नबी को आइडियल मानते हैं, जब नबी को आइडियल आप बना लीजिएगा तो आप कभी ये बोल नहीं सकते हैं कि मैं 1 महीना नमाज पढ़ूंगा, 1 महीना कुरान की तिलावत करूंगा। ये कभी आपकी जुबान से ये बात निकल ही नहीं सकती है कि आप ऐसी बातें कहें। तो आप दीन को कारोबार ना समझे, आप रसूल का आइडियल बनाए। आइए करीब पर गौर कीजिए। हजरत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये बचपन में अपने माँ बाप से बिछड़ गए थे। बड़ा आइए गौर कीजिए, ज़ैद बचपन में अपने माँ बाप से बिछड़ गए थे, यानी डाकुओं ने इसे आवाह कर लिया और बाजारों में इसको ले जाकर बेच दिया। तो जमाना था बेचना, कारोबार करना आदमियों को। बस ये गुलाम बनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए। कौन? हजरत ज़ैद। और ये काफी अर्स तक इबादत की, यानी अल्लाह के नबी की खिदमत की, अल्लाह के नबी के पास रहे। लेकिन जब अल्लाह के नबी को देखा, अल्लाह के नबी के पास आ, इसने इस्लाम कबूल कर लिया, इसने दीन पर अमल करने लगे। लेकिन जब बड़े हो गए, जब यही ज़ैद बिन हारिस जवान हो गए, बड़े हो गए, यानी बड़े होने के बाद ज़ैद बिन हारिस का खबर, यानी इस बच्चे का जो बचपन में बिछड़ गया था, अब बड़े जवाने, अब इनका खबर उनके घर वालों तक की बात पहुंच गई है कि ज़ैद बिन हारिस मक्का के नौजवानों के पास है। वो कौन है? वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्योंकि उनके खानदान वाले, उनके वालिद साहब ये ईमान से दूर थे, ये मुसलमान नहीं थे, ये मुशरिक थे। ये लोग अपने घर वालों से कहा, घर वालों से बताने के बाद अपने गाँव वालों को इकट्ठे किया, गाँव वालों को जमा किया और जमा करने के बाद कहने लगा, ऐसी ऐसी बात है कि मोहम्मद नाम का एक शख्स है जो नबी दावा करता है, उसके पास मेरा एक प्यारा सा बच्चा है और चलो हम सब मिलकर उनके पास चलते हैं और जाने के बाद उनसे कहेंगे कि मेरा बेटा है, मेरे हवाले कर दे। हजरत ज़ैद बिन हारिस यानी हारिस ये बात कह रहे हैं, हारिस घर वालों गाँव वालों को बुला रहे हैं। गाँव वालों ने कहा ठीक है चलते हैं। लोग तैयार हो गए, बहुत सारे लोग तैयार होने के बाद हजरत ज़ैद बिन हारिस यानी ज़ैद को लाने के लिए गाँव के तमाम लोग, उनके खानदान के लोग यहाँ पे हाजिर हो जाते हैं। इसके पास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आकर कहते हैं, अपने बेटे से मिलने से पहले अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं और कहते हैं हम ज़ैद का वालिद हैं, हाँ मेरा नाम हारिस है और
ہیں یہ میرا والد زید کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو بتا رہے ہیں کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ اس طریقے سے بتانے کے بعد کہا آپ کے پاس میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ تو بہت پیارا سا انسان ہے اور آپ کے بارے میں لوگ تعارف بھی کرتے ہیں، آپ کو تعارف کرتے اور کہتے ہیں کہ محمد ایسا آدمی ہے کہ ہر شخص کی باتوں کو ٹالتا نہیں ہے۔ ہاں اس لیے آپ کے پاس میں اس لیے آیا، اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ میرا بچہ میرے حوالے کر دیجیے۔ اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا کہ میں منع بھی نہیں کر سکتا ہوں اور میں روکوں گا۔ اگر آپ کے ساتھ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے، میں اسے روکوں گا نہیں۔ اگر وہ نہیں جا سکتا ہے تو میں ضد بھی نہیں کروں گا کہ زید تم چلی جاؤ، کیونکہ اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو والد ہے وہ ایمان سے دور ہے، وہ قرآن حدیث سے دور ہے، وہ نبی کو آئیڈیل نہیں مانتے، اس لیے ایسی باتیں کہیں۔ لیکن حضرت یعنی حارث کو یہ یقین تھا کہ میرا ہی تو بچہ ہے، میں بولوں گا تو میری باتوں کو وہ ٹال نہیں سکتے، کچھ بھی ہو جائے وہ میرا ہی لڑکا ہے اور میرے پورے خاندان والے اور گاؤں والے آیا ہے، کیسے ان کی باتوں کو ٹال دے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے اور کہتے ہیں اے میرا بیٹا، میں آپ کا والد ہوں، یہ آپ کی ماں ہے، یہ آپ کی دادی ہے اور یہ آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، اور زیادہ میں آپ کو بتاؤں یہ آپ کے گاؤں کے لوگ ہیں، یہ جو دکھائی دے رہا ہے ان تمام لوگوں کو میں لے کر آیا ہوں، تو آپ میرے ساتھ چلیے۔ آپ جس بات کو لے کر فکر کر رہے ہو تو محمد کیا بولے گا، تو محمد نے اجازت دے دی، محمد نے کہا تم جا سکتے ہو تو چلو میرے ساتھ۔ اور آپ کو بتا دو حضرت یعنی حارث کہتے ہیں اے زید تم کیا کر رہے ہو، آزادی میں تم غلامی کو ترجیح دے رہے ہو، اے زید چلو میں تمہیں پیسہ بھی دوں گا، ہاں تم صرف یہ غلامی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ لوگ پیسہ مانگے، اگر محمد پیسہ بھی مانگ رہا ہے تو پیسہ دینے کے لیے تیار ہو، کچھ بھی مانگے دینے کے لیے تیار ہو، لیکن تم میرے ساتھ چلو۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں نہیں والد صاحب نہیں، ابا جان میں نہیں جا سکتا ہوں، کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ اگر زندگی بھر رہتا اور یہ پل بھر کی زندگی جو میرے نبی کے ساتھ گزاری ہے، ہاں یہ بھاری کر سکتے، اور میں نے نبی کے ساتھ رہ کر جو عمل کیے ہیں، نبی کے ساتھ رہ کر جو مجھے نمونہ پایا، آپ کے ساتھ اگر میں رہتا تو نمونہ وہ چیز مجھے کبھی نہیں ملتا، اس لیے میں آپ انکار کر رہا ہوں، میں آج یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے، آپ کے ساتھ میں کبھی بھی نہیں جاؤں گا، کہ کچھ بھی ہو جائے اب جا سکتے ہیں، میں آپ کو روکوں گا بھی نہیں۔ حضرت یعنی زید کی یہ بات سن کر حارث کہتے ہیں مجھے یقین نہیں تھا کہ میرے بچوں کے پاس میرے بچے اس کی باتیں کہیں گے، مجھے یقین نہیں تھا، یقین نہیں ہو رہا بھی کہ میں اپنے بچوں کو بتا رہا ہوں کہ چلو میرے ساتھ آزادی میں غلامی کی ترجیح کیوں دے رہے ہو، لیکن بچے نے اس کا جواب دیا، ایسی باتیں کہی یقین نہیں ہو رہا ہے، والد صاحب باپ کو بھی یقین نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت حارث زید کہنے لگے اے ابا جان بتائیے، میں اگر آپ کے ساتھ رہتا تو میں دین سے دور رہتا اور میں اس دنیا میں بھی اور قیامت کے دن میں ذلیل ہو جاتا، ہاں اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں ڈال دیتے، لیکن میں نبی کے ساتھ آیا، نبی کی خدمت کی، نبی کی غلام تو نبی کا غلام تو بن گیا، لیکن غلام بننے کے بعد جو چیز مجھے دکھلایا گیا ہے وہ جنت ہے، میں جنت کو چھوڑ نہیں سکتا، اگر نبی کے ساتھ میں نے چھوڑ دیا، یقین ہے کہ میں نے دین کو چھوڑ دیا، کیونکہ آپ مذہب کے گاؤں والے دین پر عمل نہیں کرتے، نبی کو آئے کہ نہیں مانتے۔ حضرت حارث زید کو دیکھو، ایک بچے ہیں، اسلام قبول کیا، اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا، اپنے گھر کے تمام لوگوں کو چھوڑ دیا، صرف اس لیے کہ اسلام کے لیے نبی کے طریقے پر عمل کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں یہ ہوتا ہے ایمان، یہ ہوتا ہے آئیڈیل، یہ ہوتا ہے نمونہ جو اپنے گھر والوں کو چھوڑ دے۔ جب آپ اسلام قبول کرتے، جب اسلام پر عمل کرنے لگتے تو آپ کے گھر والا بھی آپ کے سامنے کوئی نہیں، ہاں اگر وہ لوگ دور ہے، اگر وہ لوگ دین سے دور ہے، اگر وہ لوگ قرآن حدیث سے دور ہے، تو اسی طریقے سے زید کی باتیں کہنے کی ضرورت ہے۔ بتائیے بعد میں کہ آ جائیے اسلام پر قبول کیجئے، نبی کو آئیڈیل مانیے، اگر وہ لوگ نہیں مان رہا ہے تو لوگوں سے کہہ دیجیے میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا، میں آپ لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہو رہا ہے، آپ لوگ اسلام پر عمل نہیں کرتے،
حضرت زید نے کیوں کہا کہ میں نہیں جا سکتا ہوں؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ اگر میں اپنے والد اپنے خاندان والوں کے ساتھ میں چلا جاتا ہوں تو یہ جو دین کا طریقہ ہے اور نبی آئیڈیل ہے یہ کس سے ہو سکتا ہے کہ میں چھوڑ کر آ جاؤں؟ تو یہ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بتایا. آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کیا ہے اور مکی زندگی میں یہ جو پریشانیاں آئی ہیں ان تکلیفوں کو اور پریشانیوں کو کس طریقے سے برداشت کیا اور اللہ کے نبی کے اندر برداشت کا جو مادہ تھا اس پر غور کیجیے. اللہ کے نبی نے ہر ایک بات پر لوگوں کو دین پر لانے کی کوشش کی اور ان لوگوں نے ظلم کیا لیکن اللہ کے نبی نے ان ظلم کے بدلے میں کس طریقے سے جواب دیا. ان چیزوں کو دیکھیے. لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک بات کہہ دوں، یہ جو مکی زندگی ہے آپ دلچسپ واقعہ ہے آپ بہتر سنیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں اسلام کی یعنی اسلام کی دعوت اور اسلام کی باتیں لوگوں کو بتا رہے ہیں اور لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ لوگ عمل کرو. یہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں دین پر عمل کرو. اگر ایک آدمی بیٹھا ہے اس کے پاس بھی جا کر کہہ رہا ہے 10 آدمیوں کا بیٹھک ہے اس کے پاس بھی پہنچ کر کہہ رہا ہے تاکہ اسلام پر قبول کیجئے. اسلام کوئی نیا مذہب نہیں ہے لیکن مکہ کے مشرکینوں کے لیے تو نیا تھا. مکہ یعنی مشرکین مکہ کے لیے جو دین تھا وہ نیا اسلام نیا مذہب تھا. ان لوگوں کو لگ رہا تھا کہ نیا مذہب ہے لیکن ان لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ یہ سب سے پیارا مذہب ہے. اور اللہ کے نبی نے بتانا شروع کیا اور لوگوں کو مکی زندگی میں اسلام کی طرف بلا رہے ہیں. جب یہ کام دعوت دینا شروع کیا تو مکہ کے مشرکین حضرت یعنی ابو طالب کے پاس آئے اور اگر کہنے لگا یہ جو تمہارا بیٹا ہے یہ جو تمہارے بھتیجے ہیں یہ نئے دین کی باتیں کر رہے ہیں اسے روک دو. پہلا مرتبہ میری بات کہہ کر چلی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی باتیں بتا کر گھر آئے تو ابو طالب نے پکارا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے آ گیا؟ ایسی ایسی بات ہے اور ساری باتیں بتائی کہ تمہارے قوم والے میرے پاس آئے تھے اور ایسی باتیں کہہ کر گئی ہے کہ تم سے رک جاؤ دین کو چھوڑ دو. اللہ کے نبی نے کہا نہیں کام نہیں چھوڑ سکتا. اور آئیے پھر بھی اللہ کے نبی دین کی بات بتا رہے ہیں پھر بھی اللہ کے نبی دین کی بات بتاتے رہے ہیں روکنے کا نام نہیں لے رہا ہے کیونکہ اللہ نے کہا تھا کہ تمہیں اسلام کو لوگوں تک پہنچا دو. یہ مذہب لوگوں کو بتا دو یہ دین کی بات لوگوں سے کہہ دو. اب مکہ کے مشرکینوں نے آئے اور ابو طالب کو دھمکی دینا شروع کر دیا ہے ابو طالب سن لو اگر تم اسلام کو نہیں چھوڑتے ہو اور یعنی محمد کو نہیں چھوڑتے ہو اور یہ محمد کام جو کر رہا ہے اگر تم نہیں روک رہے ہو تم سے تمہارے خاندان والوں سے لڑیں گے یا کچھ بھی ہو جائے. اب یہ بات سن کر ابو طالب گھر جاتے اللہ کے نبی گھر آئے اور آنے کے بعد اللہ کے نبی سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ایسی باتیں آپ رک جائیے. اللہ کے نبی کا جو ایک سہارا تھا وہ بھی چھن گیا وہ بھی ڈر گئے پیچھے ہٹ گئے. اللہ کے نبی رونے لگے. اللہ کے نبی کو روتے ہوئے دیکھا ابو طالب کو برداشت نہیں آیا کہ میرا بیٹا یہ جو رو رہا ہے کہ میں کیسے برداشت کر لوں. ہاں ابو طالب نے کہا کہ جاؤ تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو تم رو رہے ہو رونے کی ضرورت نہیں ہے جاؤ اور تم اپنا کام کرتے ہو. ہاں یعنی کسی کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ آپ کو روک کر دکھائے. اگر کوئی انگلی اٹھائے تو مجھے بتا دینا میں اس کو بتاؤں گا. اللہ کے نبی نے اسلام لوگوں تک بتاتے رہے لیکن موقع آیا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں اور ابو جہل اور ان لوگوں نے آنے کے بعد جب اللہ کے نبی سجدے کی حالت میں ہیں اسی طریقے سے اللہ کے نبی پر اٹھنے کی وجیلہ کر رکھتی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی کو دیکھ رہا ہے کہ مکہ کے مشرکینوں نے ابو جہل اور امیہ بن خلف نے اور ان جیسے ظالموں نے سجدے کی حالت میں اٹھنے کی وجیلہ کر رکھتی اور وہ لوگ دور تک ہنسی کر رہے ہیں اور کھلکھلاتے ہنس رہے ہیں لیکن اللہ کے نبی سجدے سے سر اٹھانا مشکل ہو رہا ہے. آپ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی آئی اور آنے کے بعد اٹھنے
کی اوجھل ہٹائی، اللہ کے نبی سجدے سے سر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ایک ایک کے نام لے کر کہا اے اللہ تم ان سے انتقام لے لینا، یا اللہ تم امیہ بن خلف اور ابو جہل سے انتقام لے لینا، ان لوگوں نے نماز کی حالت میں اس طریقے سے ظلم کیا ہے، یا اللہ تم ان سے انتقام لے لینا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ وہ بدر کے میدان میں، بدر کے کنویں میں وہ تمام کے تمام لوگ مرے پڑے ہوئے تھے، ان کی لاش پڑی ہوئی تھی، اور ایک ایک کر کے میں نے دیکھا۔ دیکھ رہے مکی زندگی میں اللہ کے نبی پر کس طریقے سے ظلم کیا۔ اللہ کے نبی ایک مرتبہ لوگوں کے اکٹھے ایک جگہ پر بلایا اور بلانے کے بعد ایک ایک کے نام لے کر پکارا اپنے خاندان کے لوگوں کو، اور جب سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، جمع ہو گئے، پھر اللہ کے نبی نے کہا اے لوگوں دین پر عمل کر لو، اے لوگوں، اور اپنے بیٹی سے بھی بات کہہ دی کہ دیکھو تم دنیا میں جو مانگنا چاہو اور اس سے مانگ لو، کیونکہ قیامت کے دن میں کچھ بھی نہیں دے سکتا ہوں، ہاں تمہیں جو چاہیے لے لو، لیکن تم دین پر عمل کر لو، رسول کے طریقے پر عمل کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ بات کہہ دی، سارے لوگ بتا رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں ابو لہب تھے اور جیسے لوگ اور ظالم لوگ بھی تھے، اور آپ کے تمام خاندان والے تھے، لیکن وہ خاندان والے موجود تھے، لیکن جب یہ دین کی بات اللہ کے نبی نے کی ہے، سارے لوگ چلے گئے۔ ایک شخص یعنی کفار یعنی مکہ کے مشرکوں میں سے ایک تھا، اور رہنے کے بعد کہا یا اللہ کے رسول اے محمد بتاتی ہو تمہارے لیے تم نے مجھے اس لیے بلایا تھا، تم اپنے دین کا کام کرنے کے لیے مجھے بلایا تھا۔ کون کہا؟ ابو جہل ہے، بربادی ہو ابو جہل، بربادی ہو۔ مشرکینوں نے کہا کہ تمہارے لیے بربادی ہو، تمہیں اس لیے بلایا تھا کہ تمہارے دین پر عمل کرو۔ دیکھیں سارے مشرکین مکہ چلے گئے، ایک شخص گالی دے رہا اللہ کے نبی کو، لیکن ان کی زندگی میں برداشت کیا۔ اس واقعہ سے سبق یہ ملا مسلمانوں، آج جو ظالم حکمراں تم پر ظلم کر رہے ہیں، آج جو تم پر ظلم کر رہے ہیں، تو ہمیں برداشت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کے زمانے سے تو چلا آ رہا ہے۔ آج ذرا سی تکلیفیں آ رہی ہیں، تم چیخ پڑتے ہو اور کہتے ہو ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے، ہمیں مارا جا رہا ہے، لیکن کبھی یہ بولتے نہیں ہو کہ دین پر عمل کرو، دین پر عمل کرتے نہیں ہیں، اور کہتے پھرتے ہیں کہ فلاں جگہ پر مسلمانوں کو مارا گیا، فلاں جگہ پر مسلمانوں کا بھی مارا جا رہا ہے۔ کبھی تو دین پر عمل کر لیا کرو۔ اللہ کے نبی مکی زندگی میں دیکھیے، پھر بھی اسلام کی بات بتا رہے ہیں، عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے یہ سوچا کہ چلو یہاں سے میں نکلتا ہوں، اور یہاں سے نکلنے کے بعد میں اور کسی جگہ کا سفر کرتا ہوں، وہاں کے لوگ وہاں کے لوگوں کو معلوم نہیں، وہاں کے لوگوں کو پتہ نہیں، وہاں کے لوگوں کو اچھی طریقے سے معلوم نہیں کہ اسلام کیا ہے، جا کر میں بتاؤں گا۔ اگر وہ لوگ اگر وہاں کے لوگ اس بات پر عمل کرنے لگے تو انشاءاللہ اسلام میں اور اسلام کے مسلمانوں کی طاقت آ جائے گی۔ یہ بات کہہ کر اللہ کے نبی نے مکہ سے طائف کا سفر کیا، اور طائف کا سفر تقریباً مکہ سے 100 کلومیٹر دوری میں طائف ہے، اور اس زمانے میں 4 ویلر اور 2 ویلر کا زمانہ نہیں تھا کہ 2 ویلر ہو اور چلے گئے 2-2.5 گھنٹہ 3 گھنٹے میں، لیکن ایسا معاملہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے پیدل چل کر 100 کلومیٹر کا سفر کیا، اور سفر کرنے کے بعد وہاں کے جو سب سے بڑے اور عہدے میں رہتے ہیں بادشاہ ہے، ان کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کہا کہ میں اسلام کو لے کر آیا ہوں، میں دین اسلام کو لے کر آیا ہوں، اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں طائف کے سردار کیا کہتے ہیں کہ میں اسی دین پر عمل نہیں کرتا ہوں، اور تم کون ہے جو میں تمہاری باتوں پر عمل کروں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ تو طائف کے سردار کیا کہتے ہیں، ارے تمہیں اللہ نے نبی بنایا، تمہیں اللہ نے رسول بنایا، ارے تم تو ایک غریب گھرانوں کے رہنے والے ہو، ہم تو دیکھو سردار ہو، ہمیں کیوں رسول نہیں بنایا، اللہ نے تمہیں کیوں نبی بنایا؟ میں اس بات پر عمل نہیں کرتا ہوں۔ ہاں وہاں کے سردار نے عمل نہیں کیا، پھر اللہ کے نبی نے وہاں کے عوام، وہاں کے پبلک اور وہاں کے جو بسنے والے لوگ ہیں ان پر جا ان لوگوں کے پاس جا کر کہنے لگے میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو
دین کی بات بتا دوں، آپ کو قرآن کی بات بتا دوں، آئیے قبول کیجئے۔ لیکن وہ طائف کے لوگ بھی ایمان اور ایمان لانے کے لیے تیار رہے۔ وہ طائف کے سردار یعنی سردار کی طرح وہاں پہ مشرکین بھی چھٹ گئے، چلے گئے، تاکہ میں آپ کی اسلام پر عمل نہیں کرتا ہوں، آپ کی باتوں پر عمل نہیں کرتا ہوں۔ افسوس کی بات ہے کہ اللہ کے نبی اسلام کو لے کر مکہ میں یعنی طائف مکہ سے جانے کے بعد طائف میں ایک ہفتے تک رہے، ایک بھی اللہ کے بندہ یعنی اللہ کی ایک بھی بندہ ایمان نہیں لایا، اللہ کے نبی پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں۔ مسلمانوں دیکھ رہے ہیں، ایک ہفتے تک رہنے کے بعد بھی کوئی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں۔ اب ایک ہفتے کے بعد سوچا کہ چلو یہاں سے میں نکل جاتا ہوں، یہاں کے لوگ ایمان نہیں لانے والا، یہ سخت دل کا ہے، اس کا دل پتھر کا بن چکا ہے، جس طریقے سے آج کا مسلمانوں کا دل پتھر کا بن چکا ہے۔ ہزاروں باتیں کہہ دی گئی لیکن ایک بھی بات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کوئی آج پروگرام ہوا اور علماء باہر سے آ کر دین کی باتیں سنائیں، لیکن سنا عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آتے رہے سننے کے لیے، جلسے میں حاضر بھی ہوتے ہیں لیکن عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ سننا بڑی بات نہیں ہے، عمل کرنا ضروری ہے۔ آپ ابھی سن رہے ہیں، اگر فجر کی نماز ہی سے دور رہتے ہیں تو فائدہ کیا ہوا؟ کچھ فائدہ نہیں ہے۔ آپ جو جس فائدے کے لیے آئے تھے وہ فائدہ نہیں ہے۔ آپ کو نماز پڑھنا پڑے گا، آپ کو قرآن کی تلاوت کرنا پڑے گا، تب کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ آپ ناکام۔ تو طائف میں اللہ کے نبی ایک ہفتے تک رہنے کے بعد یہ سوچا کہ چلو میں یہاں سے نکلتا ہوں اور نکل کر پھر میں واپس چلا جاتا ہوں، وہاں کے لوگوں کو میں بتاؤں گا وہ اسلام پر عمل کرنے والے بن جائے۔ جب اللہ کے نبی نے نکلنے کی باتیں کی کہ چلو میں یہاں سے نکلتا ہوں، میرے بھائی اللہ کے نبی ایک ہفتے کے بعد نکلنے کی بات کر رہے ہیں، وہاں کے کافروں نے، وہاں کے سرداروں نے گنڈے اور موالیوں کو خریدا، یعنی وہاں کے گنڈے اور موالیوں کو پیسے دے دے کر خریدا، اور خریدنے کے بعد یہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں اس لیے خریدا ہے، ہم نے تمہیں پیسے دے کر اس لیے خریدا ہے کہ تمہیں یہاں پہ بیٹھ کر کھانا کھانے کی ضرورت نہیں، ایک شخص کو مارنا ہے، ایک شخص پر ظلم کرنا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس شخص کا نام ہے محمد، اس شخص پر ظلم کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟